بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہند کی تباہی کی شروعات چین کے ہاتھوں ہوگی اور اس کا فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ حالات آپ کے سامنے رکھیں گے جن کی وجہ سے یہ نقشہ بن رہا ہے۔ چین اور انڈیا کے درمیان فوجی مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ بھارتی اخبار میں بھارتی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ایچ ایس پناگ نے مودی سرکار پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی انگلیاں چین کے جوتے تلے آ گئی ہیں۔ مودی سرکار اور بھارتی فوج زمین چھن جانے کی تردید کر رہی ہے۔ ایچ ایس پناگ کا کہنا تھا کہ چین کو میجر جنرل سطح کے مذاکرات میں برتری حاصل ہو گئی ہے، سفارتکاری ناکام ہوئی ہے اور چین سرحدی جھڑپوں اور محدود جنگ کے لیے تیار ہے۔ چین نے لداخ ریجن میں بھارت کو عبرتناک شکست دے کر علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ یاد رہے کہ بھارت نے رواں سال کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے بعد لداخ کے متنازع علاقے کے ساتھ بھی کھیلنے کی کوشش کی تھی، جس پر چین نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا اور سکم بارڈر پر مزید فوجی تعینات کر دیے تھے۔ فی الحال آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آپ سب الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے طفیل بھارت کے بہادر فوجیوں کے کارنامے دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح تیزی سے جرأت کے ساتھ وہ بھاگے۔ ناظرین، چین کی سرحدیں 14 ملکوں سے ملتی ہیں۔ کہیں نہ کہیں کسی غلط فہمی نے ضرور جنم لیا ہے، مگر پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ چین کا کبھی کوئی تنازع نہیں ہوا۔ وہ پاکستانیوں کی قدر کرتے ہیں۔ چینی اپنے بچوں کو ابتدائی سالوں میں نصاب کے ذریعے بتاتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دوست ہے۔ آج کل چین کے ہاتھوں بھارت بہت پریشان ہے۔ لداخ کے وسیع علاقے پر چین نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہاں بڑی ایئر بیس بن رہی ہے، زیر زمین بنکرز بن رہے ہیں اور بڑی تعداد میں مورچے بن چکے ہیں۔ بھارتی فوج چینیوں کے سامنے بکری بنی ہوئی ہے۔ بھارت سرکار چینیوں کو رام کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ اسے ہماچل پردیش کی فکر بھی ہے کہ کہیں چینی ہماچل پردیش پر قبضہ نہ کر لیں۔ بھارت سکم سیکٹر میں چین اور نیپال کے ہاتھوں پریشان ہے۔ نیپالیوں نے بھی نیا نقشہ جاری کر دیا ہے۔ اس نقشے میں کئی بھارتی علاقے نیپال میں شامل ہیں۔ کبھی نیپالی بھارتیوں کے سامنے خاموش رہا کرتے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ وہ انڈیا کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مارخور نیوز کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ بلکہ نیپالی بھارتی فوج کو بھگا رہے ہیں۔ نیپالیوں نے بھارت پر چڑھائی کر رکھی ہے۔ رہی صحیح کسر بھوٹان نے بھی پوری کر دی ہے۔ بھوٹان بھی بھارت کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ سری لنکا طویل عرصے سے بھارت سے ناراض ہے کیونکہ بھارت نے سری لنکا میں تامل ٹائیگرز کے ذریعے وہاں علیحدگی کی تحریک شروع کرائی تھی۔ اس تحریک کو سری لنکا نے پاکستان کی مدد سے کچلا تھا۔ وہ آج بھی پاک فوج کے احسان مند ہیں۔ اگرچہ بنگلہ دیش کی موجودہ حکومت بھارت کی پٹھو ہے، مگر وہ بھی کچھ عرصہ سے بھارت سے ناراض ہے۔ جب سے انڈیا میں شہریت قانون نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو مغربی بنگال اور آسام کے لوگوں کا پریشر بنگلہ دیش پر پڑا ہے، لہٰذا اب وہاں کی حکومت چاہے بھی تو بھارت کی مدد نہیں کر سکتی۔ بھارت میں لوگ کورونا کے باعث بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مودی کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے۔ پہلے ہی 10 کروڑ بھارتیوں کو ایک وقت کا کھانا ملتا تھا، اب حالات کہیں زیادہ برے ہیں۔ بھارت میں 20 بینک بند ہو گئے ہیں۔ مغربی ملکوں نے بھارت کو سرمایہ کاری کے 16 ارب ڈالر سے محروم کر دیا ہے، یعنی وہ اپنا سرمایہ واپس لے گئے ہیں۔ بھارت کو چین اور نیپال کے ہاتھوں پریشانی الگ ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف نے بھی خود کو جنگ کے لیے تیار رکھا ہوا ہے۔ امریکہ بھارت کی مدد نہیں کر رہا۔ کل تک شاباش وصول کرنے والا اجیت کمار دوول دہلی کی میٹنگوں میں رسوا ہو رہا ہے۔ بھارت کی سیاسی اور فوجی قیادت ایک دوسرے کو الزام لگا رہی ہے کہ اگر گریٹر نیپال کی تحریک شروع ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ بھارت کے لیے ایک اور پریشانی بھی ہے۔ خالصتان تحریک بھی زور پکڑنے والی ہے۔ خالصتان تحریک نے جو نقشہ پیش کیا ہے اس کے مطابق ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش، راجستھان کے علاوہ گجرات اور اتراکھنڈ کے کچھ علاقے خالصتان میں شامل ہیں۔ اس نقشے میں بھارتی فوج کی اکیڈمی دہرادون بھی شامل ہے۔ یاد رہے کہ بھارتی فوج کی لڑاکا ریجمنٹس گورکھا ریجمنٹ اور سکھ ریجمنٹ ہے۔ اگر گریٹر نیپال اور خالصتان کی آواز بلند ہوئی
تو کیا یہ ریجیمنٹس اپنے لوگوں کو ماریں گی؟ یہ بھارت کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے۔ ویڈیو کے شروع میں حدیث مبارکہ کا جو مفہوم اب بتایا گیا ہے اس کی روشنی میں سارے حالات کو دیکھیں تو آنے والے دنوں کا نقشہ بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے مارخور نیوز۔ مارخور زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔